ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوچ عام طور پر روایت بن گئی ہے، وہ کیا کہ بیٹی والے دب کر رہتے ہیں۔ مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ کس قدر مجبور وہ ماں باپ ہوتے ہیں جو بیٹیاں رکھتے ہیں۔ یہ سب کی بات نہیں ہو رہی ہے، جن کو شعور نہیں ہے، جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے، اور جن کو کسی بھی انسان کی سیلف رسپیکٹ کا پتہ نہیں ہے۔ تو ہم چاروں طرف ایسی کہانیاں سنتے ہیں، ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم آبزرو کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آئے روز کوئی بریکنگ نیوز آتی ہے، کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت جو ہے کسی نہ کسی رشتے کی حیثیت سے کوئی نہ کوئی تشدد، ظلم، زیادتی اور آزمائشوں کا شکار ہے۔ ظاہر ہے آگے چلنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا، یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں قصور کس کا ہے۔ ہمیں کیا یہ شعور دیا گیا کہ جیسے جس کے گھر میں ایک بیٹی ہوتی ہے، اس کو کیا بتایا گیا کہ وہ بیٹی کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہے، قرآن عظیم الشان ایک عورت کے بارے میں کیا فرمان، کیا آیات ہے قرآن عظیم الشان میں، اور اللہ رب العالمین نے ایک عورت کی جو حیثیت رکھی ہے وہ کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس کی حدود کیا ہیں، وہ کیا کام کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی، اور اس کی حیثیت کیا ہے شریعت میں۔ جہاں رب العالمین نے قرآن عظیم الشان میں مردوں اور عورتوں کو بے شمار ایسے اعمال میں برابر کے درجے میں رکھا کہ مومن مرد اور عورت، مسلم مرد اور عورت، پھر روزہ رکھنے والا، پھر صدقات کرنے والا، پھر زکوٰۃ دینے والا، حیا کی حفاظت کرنے والا، ان میں سے مرد آگے بڑھتا ہے یا عورت آگے بڑھتی ہے، اس کے بڑھنے کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے اس کو اجر عظیم کا اللہ پاک نے اس سے وعدہ فرمایا ہے، مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا اپنے بارے میں بہت ضروری ہے کہ بحیثیت بیٹی، بحیثیت ماں، بیوی اور بہن، اس کا درجہ کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس کے حقوق کیا ہیں۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم قرآن عظیم الشان تلاوت کرتے ہیں، اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں کیا چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ مرد اور عورت کو اگر سامنے رکھ کر دیکھا جائے کہ دین کے اعتبار سے، قربانیوں کے اعتبار سے، اور مختلف حالات میں، احوال میں، وفاؤں میں کون آگے نظر آتا ہے، مرد یا کہ عورت، یا عورت کسی بھی رشتے کے اعتبار سے یا مرد کسی بھی رشتے کے اعتبار سے۔ تو اگر دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ آدم علیہ السلام کے واقعے میں دو بھائیوں کا ذکر ملتا ہے، قابیل اور حابیل کے حوالے سے۔ تو اس میں قرآن عظیم الشان کہتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ یعنی آدم علیہ السلام کا جو بیٹا ہے قابیل، دونوں کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں کہ کھرا کھرا حال سنا دو کہ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر قبول ہو گئی، دوسرے کی مردود ہو گئی، تو کہنے لگا کہ اب میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تو اس آیت میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو قتل کر رہا ہے، تو یہ کون ہے؟ مرد ہے، یہ بیٹا ہے، یہ آدمی ہے۔ نہ صرف یہ ہمیشہ کے لیے یعنی قتل کر کے جہنم کا یہ حقدار بنا، اتنا ہی نہیں بلکہ قیامت تک جو بھی انسان ناحق قتل ہوگا اس کے عذاب کے ایک حصے کا حقدار آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا بھی ہوگا۔ تو پہلا قتل کرنے والا ایک آدمی تھا، ایک مرد تھا، ایک انسان تھا، مرد تھا، مرد کی طرف سے قتل ہوا تھا پہلا، اور وہ بھی کس کا؟ اپنے سگے بھائی کا۔ پھر دوسرے واقعے کی طرف آئیں
نوح علیہ السلام کا بیٹا، یعنی وہ نافرمان ٹھہرا نا آدم علیہ السلام کا بیٹا، اپنے والد کا بھی نافرمان، اللہ کا بھی نافرمان، اور ایک جرم اپنے کندھے پر اٹھا لیا، اور وہ بعد میں شرمندہ بھی ہوا، لیکن بعد کی شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا واقعہ ہمیں قرآن عظیم الشان میں سامنے آتا ہے، وہ ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ اللہ رب العالمین نے بہت ہی بہترین انداز میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور پھر اس کا جو ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ، کہ کشتی ان لوگوں کے لیے چلی جا رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ اب اللہ پاک اس میں بھی فرما رہے ہیں کہ یعنی کشتی ان لوگوں کے لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنی ہی دیر میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ تو اللہ فرما رہے، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا عذاب سہنے والوں میں شامل ہوئے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ رب کریم، آپ نے اپنے اولو العزم نبیوں کے لیے، یعنی جو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے اہل کو آپ بچائیں گے، میرے پروردگار آپ بچا لیجئے، تو اللہ رب العالمین نے ایون کہ نوح علیہ السلام اللہ کے اولو العزم نبیوں میں سے، انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، لیکن دیکھیے گا کہ انتہائی فریاد کے باوجود بھی اللہ پاک نے سخت الفاظ کے ساتھ رد کر دیا، اور نوح علیہ السلام کو اپنی اس سفارش پر جو اپنے بیٹے کے لیے کی تھی معافی مانگنی پڑی۔ تو یہاں پہ بھی کون تھا؟ ایک آدمی، ایک انسان، ایک آدمی تھا، ایک مرد تھا، بحیثیت بیٹے کے اللہ کا بھی نافرمان ٹھہرا ہمیشہ کے لیے اور اپنے باپ کا بھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ اہل نہیں ہے، یہ غرق ہونے والوں میں سے ہے، یہ غرق ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن عظیم الشان میں نوح علیہ السلام کے واسطے سے جو دو دعائیں ہیں ان کا ذکر قرآن عظیم الشان کرتا ہے۔ ایک یہ کہ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور دوسری ہے انی مغلوب فانتصر۔ بہترین دعائیں بھی ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کس قدر خوبصورت دعا کہ پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو مومن میرے گھر میں آئے اس کو تمام ایمان دار مردوں اور مومن عورتوں کو آپ بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے سے جو دعا ہم تک پہنچائی ہے اس میں ماں باپ کا ذکر بھی کیا ہے کہ سب کی مغفرت ہو، سب کی بخشش ہو، اور انی مغلوب فانتصر، یہ بہترین دعا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے مانگنے کی۔ تو بہرحال یہ دوسرا مرد ہے جس نے نافرمانی کی اللہ کی۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے والدین پر ان کا جو ذکر آتا ہے، خاص طور پر والد کا ذکر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے، تو وہ ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آیا اور کفر پر ہی فوت ہو گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی سفارش کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی نہیں فرمائی، بلکہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے والد اعلانیہ کفار کے باطل عقیدے پر قائم ہو گئے ہیں، تو خود ہی ان سے بیزاری کا اعلان فرمایا۔ تو آج بھی ہم نماز کے اخیر میں ابراہیم علیہ السلام کی وہی دعا پڑھتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے والد کے لیے وعدے کے مطابق والدین کے لیے دعا فرمائی تھی۔ تو اس میں بھی باپ ایک نبی کا بھی جو کہ بیٹے تھے نافرمان ٹھہرا، اور رب کا بھی نافرمان ٹھہرا۔
اور انتہائی دھمکیوں پہ اتر آیا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، اور یہاں تک کہ ان کو ہجرت کرنی پڑی۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے۔ لوط علیہ السلام کہ اگرچہ بیوی بھی ان نافرمانوں میں شامل ہوئی، اس کے علاوہ بھی دیگر لوگ، تو یہ بھی مغضوب علیہ ٹھہرے۔ یعنی اگر ہم ایک اور اگلے درجے پہ جائیں نا، تو کسی نہ کسی درجے میں مطلب بیوی بھی شامل نظر آتی ہے نافرمانی میں، لیکن جو رشتہ بہن کے اعتبار سے، بیٹی کے اعتبار سے اور ماں کے اعتبار سے، یہ تینوں جو رشتے ہیں نا، یہ بلکہ اگلے درجے پہ پیور نظر آتی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف آئیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا اور چند پیسوں کے عوض ایک طرح سے بیچ بھی دیا۔ اگرچہ بیچنے والا کوئی اور تھا، لیکن ذریعہ تو بن گئے نا یہ۔ لیکن 2-3 ہستیاں ایسی ہیں جن کو اگر دیکھا جائے، 2 ہستیوں کو قرآن عظیم الشان میں انبیاء کرام کی کبھی بھی نافرمانی کرتے ہوئے ہم نے نہیں پڑھا، بلکہ ان کی تعریف ہی کی گئی ہے۔ پہلی ہستی انبیاء کرام کی امہات، مائیں ہوتی ہیں، اور دوسری ہستی بیٹیاں۔ ان کا ذکر آتا ہے قرآن عظیم الشان میں، احادیث کی کتابوں میں۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن عظیم الشان میں یا احادیث میں یا سیرت کی کتابوں میں دیکھا جائے تو 3 انبیاء کرام کی امہات یعنی والدات، ان کا ذکر آتا ہے، جیسے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام، یہ ایک ماں تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے۔ ان کی اپنے بیٹے کے لیے پریشانی، بھاگ دوڑ اللہ کریم کو اتنی پسند آتی ہے کہ تا قیامت اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حج میں صفا اور مروہ کی سعی رکھ دی گئی، حالانکہ وہ نبی نہیں تھی، وہ کوئی یعنی وہ نبی کے بیٹے اور نبی کی بیوی ہے، یعنی کسی طور پر ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی ہوگی، نافرمانی نظر آتی ہے، یا نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن یہ عورت ہونے کے ناطے اگر بعض جگہ بیوی کی حیثیت میں بھی فرمانبردار نظر آتی ہے تو کیونکہ عورت کی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پر پھر بیٹی اور ماں کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ ان کی والدہ جب اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہوئی تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انہیں وحی کر کے تسلی، یعنی اگر دیکھا جائے اگرچہ وہ نبی تو نہیں تھی، لیکن ان کو الہام کر کے ان کو بتا دیا، تسلی دی گئی کہ آپ بچے کو دریا میں بہا دیں، اس کے دودھ پینے کے وقت تک اسے واپس ماں کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ یہ وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے قرآن عظیم الشان میں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی تو نہیں تھی، مگر ان کی پریشانی اور بے قراری اپنے بچے کے لیے اتنی بڑھی کہ رب کریم کو انہیں وحی کر کے دلاسا دینا پڑا۔ یعنی ایک نبی کی تربیت، ایک نبی کی پرورش ان کی زندگی کو بچانے کے لیے محنت کر رہی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جن کی پاک دامنی کی گواہی میں اللہ رب العالمین کو اتنی یہ جو ان کی پاک دامنی جو یہ اتنی پسند آتی ہے، پروردگار عالم نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر ماں باپ، بغیر باپ کے اللہ پاک نے اپنے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا، اور پاک دامنی اس قدر کہ اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں قرآن عظیم الشان میں۔ ابھی وہ جو زیتون کا پہاڑ ہے وہاں سے نیچے لے کر اتر رہی تھی کہ پالنے سے اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام سے گواہی دلوا کر نبی کی ماں کی پاک دامنی کی خاطر نظام قدرت کو تبدیل کر دیا کہ ایک بچہ جو کہ بولنے کی ابھی ایج نہیں ہے،
اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو قوت گویائی عطا فرماتے ہیں اور وہ اپنی ماں کی گواہی پیش کرتے ہیں۔ اور مریم علیہ السلام سے جبرائیل امین ملے تاکہ انہیں اولاد کی خوشخبری دے، جبکہ حضرت مریم علیہ السلام بھی نبی نہیں تھی، جبکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے وہاں پر بھی جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظارے دکھاتے ہیں، بتا دیتے ہیں، لیکن حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں ہے، صدیقہ ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ایک عورت کی عظمت کو دیکھیے اور بحیثیت ماں کے ان کی قربانی، ان کی وفاؤں کو دیکھیے، ان کے اوپر انگلی اٹھائی گئی، خود قرآن عظیم الشان گواہی دیتا ہے، لیکن وہ خاموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم خاموش رہو، کچھ بھی نہیں بولنا، گواہی کا انتظام میں خود کروں گا۔ اور وہ چھوٹا بچہ اور وہ بول رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے اپنی ماں کی تابع داری کا حکم دیا، مجھے تابع دار بنایا، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ تو یہ دوسری عورت کہ دیکھیے کہ یہ بھی ایک ماں کی حیثیت سے، حضرت حاجرہ علیہ السلام ایک عورت، دوسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، تیسری حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ تو انبیاء کرام کی امہات کا پاک دامن ہونا اس قدر یہ واضح ہے کہ بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیشہ انبیاء کرام کے والدین کو بے حیائی سے پاک رکھا، ہمیشہ بے حیائی سے پاک رکھا۔ تو اگر دیکھا جائے اور ان کو خلوص بھی وہ عطا فرمایا، سبحان اللہ، اور ان کا ذکر قرآن عظیم الشان میں بھی کیا کہ پروردگار عالم نے ان پاکیزہ عورتوں سے انبیاء کرام کو جنم دلوایا اور ان کے اندر وہ محبت اور وفا رکھی۔ لیکن کسی بھی نبی کی بیٹیاں کبھی بھی کسی نبی کے خلاف نہیں رہیں، اگر ہم دوسرے اعتبار سے بھی دیکھیں۔ بیٹوں کے بارے میں پھر بھی ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان ٹھہرا، لیکن اگر دیکھا جائے تو بیٹیوں کے بارے میں بھی ہمیں کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ ان بیٹیوں نے پھر کیا کیا۔ لہٰذا بیٹیوں میں اللہ پاک نے باپ کے لیے ایک آسودگی اور اطاعت اور محبت کا ایک قدرتی جذبہ رکھا ہے، اور یہی جذبہ ایک بہن کا بھائی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس کو سمجھتے نہیں نا آج کے معاشرے میں، بہت تھوڑے ایسے بھائی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کی اس محبت کو سمجھ پاتے ہیں اور اپنی بہنوں کے حقوق کو سمجھ پاتے ہیں، اور جو دلاسا ان کو دینا چاہیے وہ دے پاتے ہیں، الا ماشاء اللہ بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں، اور جو ہیں ان کی برکتیں نظر بھی آتی ہیں۔ ہمیشہ بہن کو دینے والا بھائی، بہن کے ساتھ شفقت کرنے والا بھائی، بہن سے محبت کرنے والا بھائی بامراد ہوتا ہے، کیونکہ آج کے اس معاشرے میں ہندوؤں کے قریب رہنے کی وجہ سے، انہی کے ڈرامے، ان کی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے ہمارے اندر ان کا کلچر اس قدر سرایت کر چکا کہ آج ہم کہتے ہیں پھوپھو، پھوپھو تو ایسی ہوتی ہے، اس کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے باپ کی بہن ہی تو پھوپھو ہے نا، حالانکہ وہ بھتیجی بھی کہہ پاتی ہے کہ اچھا پھوپھو ہے، حالانکہ اس نے بھی اپنے بھائی کے بچوں کی پھوپھو بننا ہے کل کو جا کے، اور وہ کبھی بھی پسند نہیں کرے گی کہ میرے ساتھ ایسا ہو۔ تو اس رشتے کو، خون کے رشتوں کو، خاص طور پر یہ جو رشتے ہیں نا، یعنی بہن کا رشتہ، کسی جگہ بیٹی کا بھی رشتہ، پھر ماں کا رشتہ، پھر بیوی کا رشتہ، یعنی ان رشتوں میں ظلم انتہا تک پہنچا ہوا نظر آتا ہے۔ بہت سے معاملات میں دیکھیے یہ عام ایک جملہ ہے نا، بچی کو کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ کس کا گھر ہے؟ میرے ابو کا۔ اچھا یہ کس کا گھر ہے؟ میرے شوہر کا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ میرے بھائی کا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ میرے بیٹے کا۔
اور یہ تو ہے، ہر عورت کبھی نہ کبھی یہ بات بولتی ہے کہ میرا کون سا گھر ہے. اور پھر جو اس معاشرے میں ایک عورت کے ساتھ جو ایک عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے نا، جو ایک مرد تھوڑا غیرت والا ہوتا ہے اپنے گھر کی عورتوں کے لیے، وہ دوسروں کی عورتوں کے لیے اس کی بھی غیرت مر جاتی ہے. کبھی کسی نام پہ، کبھی کسی طرح سے، کبھی کسی طرح عورت کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ بہن ہے، وہ بیٹی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت تھوڑے سے گھرانوں میں ایسا ہے جو کہ بہن کی عزت ہے اور بیٹی کی عزت ہے، اور یہ عزت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے میراث کا جو حق ہے اس کو بھی کھایا جاتا ہے. اور اس کو کھا کر اگر وہ دینا بھی ہو تو بھائی، کیونکہ باپ تو شفقت کرتا ہی ہے نا، باپ کے بعد اس کے بھائی اس کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا کہ ہم نے اس پر کیا احسان کر دیا، حالانکہ حق اللہ نے رکھا ہوتا ہے. جس طرح بیٹوں کا حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے، بہنوں کا حق ہے بھائیوں کا حق ہے. وہ اس کا حق بھی دیتے ہوئے اس سے ناراض ہو کے پھرتے ہیں کہ یہ بہن کی جرت کیسے ہوئی کہ ہم سے یہ حق مانگے. ان رشتوں کو اس قدر بدگمانی کی نگاہ اور نظر سے دیکھا جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم نے نہ کوئی واقعہ ایسا دیکھا ہے، نہ کوئی، خاص طور پر قرآن عظیم الشان، سیرت کی کتابوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کی جو پاکیزہ ہستیاں ہیں ان کے حوالے سے. بیٹیوں کے حوالے سے بھی دیکھیں تو اللہ پاک نے بیٹیوں کو بھی بڑا ایک باپ کے لیے خالص بنایا ہے، اور ایسا پیارا رشتہ ہے کہ وہ کیسی ہی بیٹی کیوں نہ ہو، وہ فرمانبردار ہے، نافرمان ہے، وہ غافل ہے، لیکن باپ کے لیے جو اس کے اندر ایک محبت، ایک وفا اور شفقت ہوتی ہے ماں باپ دونوں کے لیے، اس کا کوئی ہمیں مثال کہیں نہیں ملتی. الا ماشاء اللہ کوئی وقتی طور پر ایک بچی سے غلطی ہو گئی، اس نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا، لاشعوری کے طور پہ کوئی معاملہ ہو گیا. لیکن خاص طور پر دیکھیے کہ بڑھاپے میں سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے بیٹیوں کو اپنے ماں باپ، کہ ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہائے، اور وہ اسی چیز کو لے کے تمام جو ایجڈ لوگ ہیں ان کی بھی عزت کرتی ہیں. تو یہ جو وفا کا رشتہ ہے نا، ماں کی شکل میں اور بیٹی کی شکل میں، یہ ہمیں یہ دو رشتے نظر آتے ہیں. تو اس لیے اگر دیکھا جائے قرآن عظیم الشان میں یہی، جیسے میں عرض کر رہی تھی کہ بہن بھائیوں میں بھی، اگر بھائی کے لیے بھی جو بہن کا جذبہ ہے وہ بڑا پیور ہوتا ہے، بڑا خالص ہوتا ہے. ہم نے کئی دفعہ بہنوں کو دیکھا ہے اپنے بھائیوں کے لیے روتے ہوئے. ہم نے بہت سی بہنوں کو دیکھا ہے اپنے بھائیوں کی کامیابی پر اس کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے. حالانکہ ہمیشہ بیٹی کے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ اگلے گھر کے بچے ہیں، یہ اگلے گھر کی اولاد ہے، یہ تو پرائی ہے بیٹی. لیکن وہ جو بہن ہوتی ہے نا، بس اس کو یہ پتہ چلے کہ اس کا بھائی بس کامیاب ہو گیا، یہ اس کے لیے بہت ہے. اس کے بھائی نے اس کا نام لیا، یہ اس کے لیے بہت ہے. کہیں اگر اس کے بھائی اس کے گھر آ جائے، اس کا بس نہیں چلتا کہ کب پل کے بچھا دو. یہ اللہ نے ایسا اتنی وفا رکھی بیٹی کے اندر بھی اور بہن کے اندر بھی. تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو 3 ہی بیٹیوں کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے. 3 ان میں سے ایک ہے حضرت لوط علیہ السلام کی پاک دامن بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے، جو آخر میں صرف لوط علیہ السلام کے ہمراہ اس مغضوب زمین سے نکلی، اور ان کی پاک دامنی کی تعریف قرآن عظیم الشان نے فرمائی. جبکہ بائبل میں ان پر بد کرداری کا الزام لگایا گیا. اور دوسری حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جو کنویں پر پانی بھرنے آئیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد فرمائی. قرآن عظیم الشان نے ان کی چال تک میں بھی پاک دامنی کا ذکر فرماتا ہے. جبکہ وہ چل کر آ رہی تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والد صاحب سے اجرت دلوائیں، تو ان کی چال میں احترام بھی تھا اور حیا بھی تھی. اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے نظریں جھکا کر چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں.
یہ پورا اللہ نے نظام ہمارے سامنے رکھا، اور اسے بھی پتہ چلا کہ ایک عورت معاشرے میں نکل سکتی ہے، لیکن اس کو حدیں بتائی گئی کہ اپنے آپ بچائیں، اپنا خیال رکھیں، زمانے کے بہاؤ کے ساتھ بہہ نہ جائیں، اپنے اقدار، اپنی عزت، اپنی لیمٹس کا خیال رکھیں۔ ایک بیٹی، ایک عورت اگر معاشرے میں نکلتی ہے تو ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن عظیم الشان میں تیسری عورت، تیسری بہن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا ذکر قرآن عظیم الشان کرتا ہے کہ کیسے وہ اپنے چھوٹے بھائی کی نگرانی کرتی رہی تاکہ اس کی حفاظت بھی کرتی رہی، اور فرعون کے گھر والوں کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف راغب بھی کر سکے کہ دودھ پلانے کو اسے واپس گھر بھیج دیا جائے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ وہ ہستیاں ہیں، یعنی بہن کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں راحت جان رہی۔